أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کی اس مبارک محفل میں ہم شریک ہیں، اور جمعہ جس کی بہت ساری فضیلتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 30 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور وہ لوگ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے اپنے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے. یہاں کچھ اور لوگ ہوں گے جو ہماری باتیں کریں گے، ہمارے تعلق سے باتیں کہیں گے. ایک فرد بھی شاید ایک دن ایسا آئے جلد یا دیر ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہ ہو. انک میت وانہم میتون. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 جس میں اللہ تعالی نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا تو بس دھوکے کی پونجی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی اس سے مفر نہیں ہے، کسی کو اس سے بچنے کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورۃ الرحمن جو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، قرآن شوق سے پڑھنے ہی کی چیز ہے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے. ہم سب اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. ایک دن آئے گا ان بستروں، ان سجادوں کے بجائے مٹی ہمارا بچھونا اور اوڑھنا ہوگی، جو بڑا تاریک گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا. خضر جیسے خضر جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جن کی زندگی کے لوگ دعوے کرتے ہیں، ان کو بھی دنیا سے جانا ہوا. کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اگر کسی کو رکھنا ہوتا دنیا میں ہمیشہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو زندہ رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے تو لوگ عجیب عجیب طرح کی بدعتیں کرتے ہیں
اور ضعیف احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ شب قدر کے متعلق جتنی حدیثیں آیات ہیں وہ سارے کے سارے شعبان 15 پہ لا کے فٹ کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کی بدعت کی رد پر مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ سب جانتے ہیں 40 سال 60 سال 70 سال 20 سال 30 سال کی عمریں پہنچ چکی ہیں، پتہ نہیں کب سے آپ جمعے سنتے آتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن یہ غلطی کیا رک رہی ہے؟ نہیں، غلطی کرنے والے غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بدعت ہے، میرے نبی نے نہیں کیا تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے، خاص کر اس ایک دن روزہ رکھیں اور رات بھر عبادت کرتے رہیں، ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ جو واجبات ہیں اسے مکمل کیجیے، بدعتوں سے دور رہیے۔ یہ بدعتیں ایسی ہیں کہ ایک صاحب البدعہ، آپ کے سامنے اگر ایک ایگزامپل پیش کیا جائے، ایک مثال پیش کیا جائے کہ ایک آدمی جو کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی جو شراب پیتا ہے، ان دونوں میں کون اچھا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولا کہ بھئی شراب جو پی رہا ہے یہ اس سے اچھا ہے جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اسے کوئی ٹوک دے، بھیا کیا کر رہے ہو، اپنی صحت برباد کر رہے ہو، حرام ہے، اسلام نے حرام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ لیکن وہ جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، جو کسی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہا ہے، وہ باز نہیں آئے گا۔ بولا کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ یہی بات تو تھی سعید بن المسیب جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عصر کے بعد نفل پڑھ رہا تھا، عصر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ویسے عصر کے بعد نفل نہیں ہے، آپ نے عصر پڑھنے میں دیر کر دی، عصر پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، آپ پڑھ لے سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ عصر کے بعد نفل پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نفل پڑھنا، یہ منع ہے۔ وہ نفل پڑھنے لگا، سعید بن مسیب نے منع کیا، بولا کہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس پر پکڑ لے، تم کو سزا دے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ کیا اللہ عبادت کرنے پر مجھے عذاب دے گا؟ میں تو عبادت کر رہا ہوں، نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اس پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، رات مت جاگو، صبح روزہ مت رکھو، مخصوص دن کو نہ اپناؤ، یہ چیزیں نبی سے ثابت نہیں۔ دارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تھوڑے نہ گناہ کر رہے ہیں، ہم تو بس یہ ایسا اہتمام جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بھی اہتمام نہ ہو، ایسے برقی قمقمے لگائے جائیں، نئے کپڑے پہنے جائیں، مخصوص قسم کے پکوان پکائے جائیں، اس سے بڑھ کر وہ عقیدے رکھے جائیں کہ ہمارے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کی اپنی من پسند چیزیں کھاتے ہیں، اور قبروں کی لیپا پوتی ہو، اور قبرستان جیسا شہر خاموشاں ایک فنکشن ہال بن جائے جہاں سارے مرد عورتیں بڑی کثرت سے داخل ہوں۔ اسے کیا آپ حلال سمجھتے ہیں؟ یہ قدیم مصری زمانے کا رواج تھا جہاں وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے قسم قسم کے لذیذ پکوانے شامل کرتے تھے۔ تو سعید بن مسیب، اس کو اس آدمی نے جواب دیا کیا اللہ کی عبادت کرنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، اللہ تم کو نبی کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے وقت میں نفل نہ پڑھی جائے، تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، عبادت کرنے پر اللہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنے خاندان کے احباب اور اپنے افراد کو بتائیں کہ شعبان 15 کی جو عید ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہمارے پاس ہرگز نہیں ہے۔ بہرکیف آج کی اس مجلس میں جو باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی کہ کسی کی خواہش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم قبر پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے میتوں کے لیے کچھ نہ کریں، ہمارے جو ہم سے جا چکے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کی دادی، کسی کی نانی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں، انہوں نے آپ کو پڑھایا، بڑا کیا، پالا پوسا، تربیت کی،
آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، آپ کو ایک بامتشرع مسلمان بنایا، آپ کی خواہش ہے کہ اس باپ کے لیے جو قبر میں سو رہے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑا اہتمام اللہ تعالیٰ نے انسان کا کیا. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حکم دیا کہ دیکھو نیک عورت سے شادی کرو اس لیے کہ بچہ نیک ہوگا. وہاں سے اللہ نے انسان کا اہتمام کیا. عورت سے ملنے سے پہلے دعا پڑھنے کی بات کہی. دیکھا آپ نے، ابھی آپ دنیا میں آپ نہیں آئے تھے، دنیا میں آپ پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کا کتنا اہتمام کیا، کتنی حفاظت کی. آپ کے باپ کو حکم دیا کہ دیکھو نیک سیرت عورت سے شادی کرو تاکہ تمہارا بچہ نیک ہو. دیکھا آپ نے، یہ اللہ تو کہا. اور جب آدمی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے بچہ دانی میں ہوتا ہے، تھیلی میں ہوتا ہے، اور وہاں بھی عورت سے کہہ دیا گیا ان الحامل اذا خافت علی جنینہا، اگر عورت کو ڈر ہے کہ پیٹ میں موجود بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو کہا گیا کہ روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا. دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، آپ کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. جب پہلے اور جب ماں کے پیٹ میں تھے، بعد ولادت، جب آپ پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو باپ سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بچے کا اچھا نام رکھو، گوگل والا نام نہیں. ہاں، لوگ لیٹسٹ کے چکر میں اتنے پاگل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نادانی سے دور کرے. کسی مولوی سے پوچھ لیا کرو، گوگل ملا سے نہیں، کسی مولوی سے پوچھ لیا کرو. ارے وہ لوگ جن کو ہم کافر فاجر فاسق کہتے ہیں وہ بھی تو اپنے پجاریوں سے پوچھ لیتے ہیں. کسی مولوی سے، ذی علم آدمی سے پوچھ لیا کرو کہ میں نام رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا عربی میں کیا معنی بنتا ہے. تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچے کا حق ہے کہ اسے اچھا نام رکھو، کل حشر میں اسی نام سے وہ پکارا جائے گا. پھر کہا گیا کہ اس شکرانے پر آپ عقیقہ کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اہتمام. آپ دنیا میں آئے ہیں تو شکرانے کے طور پر عقیقہ ہو رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں، جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو باپ کو حکم دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ امانت ہے، اسے اچھی طرح پالو. ان یؤدب الرجل ولدہ خیر من ان یتصدق بصاع، 1 کلو 1.5 کلو خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو اچھے الفاظ سکھاؤ، بچے کی تربیت کرو. دیکھا آپ نے کتنا اہتمام کیا اللہ نے آپ کا، میرا. جب ہم بچپن میں تھے، ماں کی پیٹ میں تھے، اور جب شرعی آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ شرعی طور سے مکلف ہو جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی آپ پر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام بیان کر دیے. نماز کیسے پڑھنا، طہارت کیسے ہوتی ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، جب مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ کو مجھے اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ساری حفاظت فرمائی. اور جب آپ سفر میں ہیں، بندہ سفر میں ہے، تو بتایا کہ قصر کی نماز کرو، قصر پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں آسانی ہو. یہ اللہ کا عفو و کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے. اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہا کہ بیماری میں بھی آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا صحت میں ملے گا. عنایت الاسلام بعد غیبتہ، اگر آپ کہیں موجود نہیں ہیں، اب ایبسنٹ ہیں، تو دوسروں سے منع کر دیا گیا، دیکھو ان کے بارے میں غلط سلط مت بولو، غیبت نہیں کرو، بیک بیٹ نہ کرو. یہ اسلامی تعلیمات. اللہ نے آپ کا کتنا خیال کیا. چلو جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہاں، خوش رہو اہل چمن، ہم تو سفر کرتے ہیں، آخری وقت آ جاتا ہے تو ساتھ والوں سے کہا گیا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے میتوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ حکم ہے. کتنے مسلمان میت ہیں جن کی سانس آئی سی یو میں ہوتی ہے، وہاں کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نہیں معلوم. کتنی اجازت کس کو ملتی ہے آئی سی یو میں بیٹھنے کی. یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم موت تو لا الہ الا اللہ پر ہو، جو زندگی کے آخری مرحلہ ہوتا ہے. اور لوگوں پر حق ہے کہ اپنے میت کو تلقین کریں لا الہ الا اللہ. الغسل و تکفین،
ان کو غسل دیں اور ان کو کفن دیں. اور غسل دینا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک شرعی حکم ہے، وہ کوئی فن نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ اسے الگ سے ادھر ایک بکٹ پانی اور غسل دینے والا ایسا. جیسے میں تو سنا تو بڑا تعجب کیا کہ غسل دیتے وقت پوترے کو بتا، اچھا پوترے تمہیں ایک جگ پانی ڈالو، اچھا نوازا تو بھی آ کو ایک جگ پانی ڈال. ارے غسل دے رہے کہ کوئی فن ہے؟ ارے میت کو غسل دینا ہے، آپ کیسے بھی غسل دے سکتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے. جیسے ذبح کرتے ہوئے جانور کو لوگ اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے تو ذبح کر. ارے یہ شرعی احکام ہے، کوئی کھیل مذاق تھوڑی ہے. کہا کہ آپ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جتنے لوگوں کی ضرورت غسل دیتے وقت ہے اتنے ہی لوگوں کو آپ رکھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ غسل دینے والا مأمون ہو. میت کے کپڑے نکالے جاتے ہیں، کوئی داغ دبا ہوتا ہے، اب اسے غسل دینے کے بعد صبح میں وہ ٹام ٹام کرے، میں غسل دیا، ایسا تھا، جسم ایسا تھا، کالا ہو گیا تھا، گورا ہو گیا تھا. بولا کہ غسل دینے والے مامون ہوں. دیکھا آپ نے شریعت کیا آپ کو کہتی ہے؟ حق ہے میت کا کہ میت کے جو عیوب ہیں مرنے کے بعد اسے آپ آشکارا نہ کریں، اسے ایک فن نہ بنائیں، اسے سنت کے مطابق صحیح طور سے غسل دیں. اور جیسے کہتے ہیں وفی الصلاۃ علیہ، مرنے کے بعد میت کا جنازہ پڑھایا جائے، وتشییع، اور پھر میت کے جنازے کے ساتھ چلا جائے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہوتے تھے، اگر تاریخ نے اس کو نہ لکھا ہوتا تو ہم بھی نہیں مانتے. اگر ہسٹری کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، زردشتی قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے میتوں کو لے جاتی ہے، اونچے ایک پلر پر رکھ دیتے ہیں اور پرندے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لے کر چلے جاتے ہیں، ساری میت ایسی ختم ہو جاتی. الحمدللہ کہیے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، ہماری میت تو قبر میں دفن ہوتی ہے. کبھی آپ شمشان گھاٹ چلے جائیں، وہاں جب دیکھیں سرگاٹ، اگر ہم اپنے الفاظ میں بولیں، سرگاٹ چلے جائیں، وہاں دیکھیں تو آپ دیکھیں کیسے میتیں جلائی جاتی ہیں، کیسے میتیں جلتی ہیں. الحمدللہ کہیے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا. کیا عزت سے مسلمان ہماری میت کو لے کر اٹھتے ہیں، کیا عزت سے ہماری میت قبرستان پہنچتی ہے، کتنے احترام کے ساتھ جنازہ اترتا ہے، کتنے احترام کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے. الحمدللہ کہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کچھ چیزیں تھیں جو میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. چلیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی میت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہا کہ جیسے بڑی لمبی بحث یہاں انہوں نے کی ہے، ہمارے پاس اتنا تو وقت نہیں ہے. کہا کہ صدقہ جاریہ، جیسے حدیث میں بتایا گیا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب اپنا کوئی مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے آپ صدقہ کیجئے. تین چیزیں اسے پہنچتی ہیں. علم ينتفع بہ، ایسا علم اس نے چھوڑا، کتابیں لکھیں، تقریریں کیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آڈیو سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، مقالہ لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز وہ سنتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب اسے دے گا. علم ينتفع بہ. صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں، جو چلتا رہتا ہے. کسی بچے کو پڑھا دیا، کسی مسجد کو بنا دیا، کسی ہاسپٹل بنا دیا، یا کوئی سرائے خانہ بنا دیا جو صدقہ جاریہ ہے. کنواں کھدوا دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحومین کو دے گا، یعنی مطلب جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا علم ينتفع بہ، صدقۃ جاریہ، ولد صالح يدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا درجہ جنت میں بڑھا دیا جائے گا اور وہ پوچھے گا انا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کہیں گے کہ تیرا بچہ تیرے لیے دعا کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرا درجہ بڑھا دیا. دیکھا آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائے خیر کرے. ولد صالح يدعو لہ ان یؤرث مصحفا، آپ کسی قرآن کا کسی کو وارث بنا دیں یا کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیں. اگر لوگوں کو ایسے قصے سنائیں، جیسے کہتے ہیں شب برات یعنی 15 شعبان کو 12 رکعت نماز
ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد اگر پڑھ لیں گے تو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت پا کر مریں گے. اب اگر ایسی حدیثیں سنائیں گے تو آدمی صرف 15 شعبان کو جاگ لے گا. اور ساتھ ساتھ حدیث کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا، فیبریکیٹڈ حدیث ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آدمی اپنے خاندان کے، اپنے فیملی کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا. بس آسان ہے، 15 شعبان کو جاگ لیں، 12 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ بات نہ نبی نے کی، نہ صحابہ نے کہا، نہ کسی نے کہا. اب لوگوں نے بنایا، اب لوگوں کو بتانا شروع کیا، بولا کہ یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ہے، ایسا کرنا بڑا آسان ہے. اسی لیے کہتے ہیں نہر اجرا، یا پانی کی نہر کسی نے لگا دی. الاستغفار للمیت، خبر میں جو آپ کے میرے جو لوگ جا چکے ہیں وہ شہر خموشہ میں ہیں، لیکن وہ آپ کے میرے دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے استغفار کریں. اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہم ان کے لیے استغفار کریں. انفاذ عہدہما، جانے والے آپ کے جو لوگ جا چکے ہیں وہ کسی بات کا عہد آپ سے لیا ہے. جیسے مرنے والا باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے سے عہد لیتا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، ایسا کرنا، تیرے دوسرے بھائیوں کا خیال کرنا، بہن کا خیال کرنا. یہ عہد ہے جو باپ لے کر جاتا ہے. اگر بیٹے اس عہد کا خیال رکھتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں بولتے ارے ہم لوگ بھائی بھائی کب تک، جب تک ماں باپ زندہ ہو، جب ماں باپ بھی نہیں تو بھائی کہاں سے آیا. اب ایسے بھائیوں کو ہم کیا بولیں؟ ارے بھائیوں نے تو اللہ باپ نے جاتے ہوئے عہد لیا ہے، عہد لیا ہے کہ دوسرے بھائیوں کا خیال رکھنا. اس میں کوئی بھائی بیمار ہے، کوئی بھائی اقتصادی حالت فائنانشیل یعنی کمزور ہے، پیسے سے کمزور ہے، خیال کرتا ہے کہ دیکھو اس بھائی کا خیال رکھو، یہ کمزور ہے. صلۃ الرحم، کہ رشتہ داری کا خیال رکھو. جانے والے ماں باپ، دادا دادی آپ کو وصیت کرتے ہیں کینشپ یعنی رشتہ داری کا خیال رکھو. کیسے خیال رکھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تو بھول جاتے ہیں، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی فوراً سوچتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، بیوی کو بھی بھول جاتا ہے. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. نبی بکری ذبح کرتے تھے اور دل نکالا، پھیپسا نکالا، بولا کہ یہ لے جا کے اسے دو، یہ لے جا کے اسے لو. یہ کون تھیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں تھیں. دیکھا آپ نے، بیوی کو تو یاد رکھا لیکن ساتھ ساتھ بیوی کی جو سہیلیاں ہیں ان کو تحفے کے طور پر دے رہا کہ دیکھو یہ سویحبات خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. یہ صلہ رحمی ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، آدمی یاد رکھتا ہے. ایک زمانے کے بعد نبی اپنے خیمے میں ہیں، نبی اپنے خیمے میں ہیں اور حالہ بنت خویلد خود ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آتی ہیں اور خیمے کے باہر سے اجازت لیتی ہیں. نبی نے آواز سنی، کہا کہ ارے یہ تو خدیجہ کی آواز ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پہچان لیا، بولا حالہ، بولا کہ حالہ آئی ہیں، حالہ بنت خویلد، کہ بیوی کی بہن آئی تو اتنا اس کا خیال کیا. تو یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے. جانے والے تو چلے گئے، وہ حشر میں پھر آپ کے سامنے آئیں گے، حشر میں آپ سے باز پرس کریں گے، میں نے تم سے عہد لیا تھا، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ماں کا خیال رکھنا، چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، بہن کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. آپ نے کیا کیا؟ اس کا جواب حشر میں آپ کو دینا ہوگا. الحرص علی نشر وفاتہما، المتابعۃ علی اعمال والدیہا. بہرحال بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں، پھر کبھی کسی مجلس میں سنتے ہیں، لیکن یہ ایک آخری بات بتا کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ نے جو اچھا کیا ہے، کوئی بھی ایک پروجیکٹ تھا جو زندگی میں کرتے تھے، اس کو آپ تسلسل کے ساتھ کریں، کنٹینیوس اسے آگے لے جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، باپ تھا غریبوں پر خرچ کرتا تھا، باپ تھا کوئی اچھا پروجیکٹ کرتا تھا، اللہ نے بیٹوں کو بھی دیا، باپ کے جانے کے ساتھ ساتھ ہی بیٹوں نے بند کر دیا، بولا ابا جب تک تھے، اب ابا چلے گئے خلاص بات ختم ہوگی. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. باپ نے جو چیزیں کی ہیں آپ اسے جاری و ساری رکھیں، باپ کے جو تعلقات ہیں اسے جاری و ساری رکھیں. اسی لیے مجلس میں کہتے ہیں
کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میری ماں باپ کا جو نیکی ہے وہ چلتا رہے؟ تو میں کیسے میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا نیکی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ خیر کرو، ان کی جو اچھائیاں تھے اسے آگے بڑھاؤ، اسے اور لے جاؤ تاکہ ماں باپ کو خیر اور ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے، ذکر محاسن الموتى، اللہ اکبر، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو۔ تمہارے ماں باپ کا، بہت ساری ایسی اولاد کو بھی ہم نے دیکھا کہ مرے ہوئے باپ کو بھی گالی دیتے ہیں، میرے ابا چلے گئے کیا کرے میرے واسطے، ارے یہی کیا کہ تم کو اتنا جوان بنایا، تمہاری پرورش کی، تمہارے باپ نے تمہاری پرورش کی۔ باپ کیا کرتا ہے بیٹوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، تو میں ایسے اولاد سے کہتا ہوں کہ صرف سال میں ایک بار قبر کی لیپا پوتی سے باپ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اور وہ چیز وہ بھی جو غلط ہے، یہ تو کسی چیز سے سنت سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ آدمی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ خبر اونچی بنائی جائے، کیوں اونچی بنائی جائے؟ اگر سوال کوئی کرتا ہے خبر کیوں اونچی رکھی جاتی ہے؟ خبر اس لیے اونچی رکھی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے انسان کا احترام کیا، زندگی میں بھی احترام کیا، مرنے کے بعد بھی کہا کہ میرا بندہ ہے، اس میں آرام کر رہا ہے، اس کے اوپر مت چلو، اس کے اوپر مت بیٹھو، اسی لیے قبر اونچی بنائی جاتی ہے۔ وہ بھی کتنا؟ ایک بالش، اس لیے نہیں کہ اس پہ چادریں اڑائے، صندل کی لیپا پوتی ہو، وہاں کھڑے ہو کر قرآن خوانی کی جائے۔ اسی لیے ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ سوائے حنابلہ کے جمہور، چاہے وہ امام شوافی کے لوگ ہوں، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے، ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بہت سارے غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قبر پر دفن کرنے کے بعد پانی ڈالتے ہیں، نہیں، پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی اگر کبھی پانی نہ ملے، نہ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پانی ڈالنے سے اس میت کو کچھ فائدہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ پانی ڈالنے سے قبر والے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس اس لیے ڈالتے ہیں کہ مٹی منتشر نہ ہو جائے، مٹی جمے رہے، بس اس کا یہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ پانی ڈالنے سے اس کے عذاب میں کمی ہو یا کوئی اور چیز ہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرکیف باتیں ہمارے ساتھ بہت ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ کریں، استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کی قبر ان کے لیے جنت بنائی جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ظالم کے خلاف ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں ظالموں کے قیدوں میں، قید خانوں میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، یا اللہ انہیں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ انہیں اپنی جنت میں جگہ دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.